اچھا، آج کی گفتگو انسانی رویے کے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں بنیادی پہلو پر ہے کہ لوگوں کو کسی کام پر آمادہ کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ جی ہم ڈیل کارنیگی کی جو مشہور کتاب ہے ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، اس کے کچھ اہم حصوں کو دیکھ رہے ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ لوگوں کے اندر وہ کون سی گہری خواہش ہے جو انہیں چلاتی ہے۔ بالکل، اور کارنیگی کی جو انسائٹس ہیں ان کو سمجھنا کہ وہ کون سی گہری انسانی خواہش ہے جو ہمارے کاموں کا تعین کرتی ہے، اور پھر اس سمجھ کو استعمال کیسے کریں اچھے تعلقات بنانے میں۔ صحیح۔ یہ صرف تھیوری نہیں، مطلب یہ عملی حکمت عملیوں کا ایک گہرا جائزہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ کارنیگی کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی کام کروانے کا صرف ایک ہی پائیدار طریقہ ہے، جی، وہ یہ کہ اس شخص کے اندر وہ کام کرنے کی خواہش پیدا کی جائے۔ دھمکیاں یا زبردستی وہ وقتی طور پر شاید کام کر جائیں۔ ہاں، مگر ان کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، دیر پا نہیں ہوتے۔ بالکل درست کہا۔ آپ کسی سے وہ کام صرف تبھی کروا سکتے ہیں جب آپ اسے وہ چیز دے جو وہ چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ سگمنڈ فرائیڈ نے، جیسا کہ آپ جانتی ہیں، دو بنیادی محرکات بتائے تھے۔ ایک تو جنسی خواہش، جی، اور دوسری عظیم بننے کی خواہش۔ اور جان ڈیوی نے اسے کہا تھا اہم بننے کی خواہش۔ بالکل، ڈیزائر ٹو بی امپورٹنٹ۔ کارنیگی اسی کو پکڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صحت ہے، خوراک ہے، نیند، پیسہ، جنسی تسکین، بچوں کی فکر، یہ سب ضرورتیں ہیں۔ جی ہاں، یہ تو بنیادی ہیں۔ لیکن ایک خواہش ہے اہمیت کا احساس، فیلنگ آف امپورٹنس۔ وہ اکثر پوری نہیں ہوتی، ادھوری رہ جاتی ہے۔ اور یہ اتنی شدید ہو سکتی ہے جتنی بھوک یا پیاس۔ بالکل، ولیم جیمز نے تو اسے سراہے جانے کی شدید بھوک کہا ہے۔ کریونگ، ایک ایسی بھوک جو کبھی پوری طرح مٹتی نہیں ہے۔ کارنیگی کا دعویٰ ہے کہ جو شخص ایمانداری سے اس بھوک کو مٹانا سیکھ لے نا، تو وہ لوگوں کو اپنی مٹھی میں کر سکتا ہے۔ جی، وہ لوگوں کے دل جیت سکتا ہے، ان پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ اہم بننے کی خواہش ہی تو ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے نا؟ جی بالکل۔ کارنیگی نے اپنے والد کی مثال بھی دی ہے کہ وہ اپنے جانوروں کے وہ جو نیلے ریبن جیتے تھے میلوں میں، ان پر کتنا فخر کرتے تھے۔ ہاں، حالانکہ جانوروں کو کیا پرواہ ان ریبنز کی۔ بالکل، تو یہ احساس اہمیت جو ہے، یہی تو شاید تہذیب کی بنیاد بنا۔ تاریخ میں بھی تو ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ بہت زیادہ۔ دیکھیں، لنکن کو دیکھیں، غریب تھے، قانون پڑھا، عظیم بنے۔ ڈکنز کو دیکھیں، ناول لکھے، امر ہو گئے۔ راکفیلر نے اتنی دولت جمع کی۔ جی، ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہی جذبہ تھا۔ یہاں تک کہ ہم جو نئے فیشن اپناتے ہیں یا اپنی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ ہاں، کہیں نہ کہیں اس خواہش کا عکس ہے کہ ہمیں اہمیت دی جائے، ہمیں سراہا جائے۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ اس کا ایک تاریخ پہلو بھی ہو سکتا ہے، کیا مطلب؟ جی، یہ اہم بات ہے۔ دیکھیں، نیو یارک کے ایک سابق پولیس کمشنر کا ذکر کرتے ہیں کارنیگی۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے نوجوان مجرموں میں بھی بڑی انا ہوتی ہے۔ اچھا۔ وہ ہیرو بننا چاہتے ہیں، چاہے منفی انداز میں ہی صحیح۔ جب پکڑے جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اخبار مانگتے ہیں جن میں ان کی تصویر چھپی ہو، ان کے کارنامے لکھے ہوں۔ تو یہ بھی اہمیت پانے کا ایک طریقہ ہے، بھلے ہی غلط ہو۔ بالکل۔ تو کارنیگی کا نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنی اہمیت کا احساس کیسے حاصل کرتے ہیں، یہ آپ کے کردار کا تعین کرتا ہے۔ جیسے راکفیلر نے چین میں ہاسپٹل بنا کر پایا۔ جی، اور ڈیلنگر نے ڈاکو بن کر۔ خواہش ایک ہی تھی، اہمیت پانے کی، مگر طریقہ وہ بالکل الگ تھا۔ اور یہ صرف عام لوگوں کی بات نہیں ہے، بڑی بڑی تاریخی شخصیات بھی۔ بالکل۔ جارج واشنگٹن چاہتے تھے انہیں ہز مائٹینس کہا جائے۔ کیتھرین دی گریٹ صرف وہی خط کھولتی تھی جن پر ہر امپیریل میجسٹی لکھا ہو۔ شیکسپیئر نے اپنے خاندان کے لیے شاہی نشان حاصل کرنے کی کوشش کی۔ واو، یعنی یہ خواہش عالمگیر ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ بعض اوقات تو یہ اتنی شدید ہو جاتی ہیں کہ لوگ توجہ حاصل کرنے کے لیے عجیب طریقے اپناتے ہیں، بیمار پڑ جانے کا ناٹک بھی کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ صدر میک کنلی کی اہلیہ کی مثال دی جاتی ہے۔ وہ صدر کو اہم سرکاری میٹنگ سے بلا لیتیں، گھنٹوں پاس بٹھائے رکھتیں، صرف توجہ کے لیے۔ اور میری رابرٹس رائن ہارٹ نے بھی ایک ایسی عورت کا ذکر کیا۔ جی، وہ خاتون جو 10 سال تک بیمار بنی رہیں، صرف اس لیے کہ انہیں بڑھاپے اور تنہائی کا خوف تھا۔
اور جب ان کی بوڑھی ماں کا انتقال ہوا تب وہ بستر سے اٹھیں۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ توجہ اور اہمیت کی طلب کتنی گہری ہو سکتی ہے۔ کارنیگی تو اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حقیقت کی دنیا میں اہمیت نہیں ملتی نا تو کچھ لوگ پاگل پن کی خیالی دنیا بنا لیتے ہیں۔ یہ ایک کافی سنجیدہ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ذہنی امراض باقی تمام بیماریوں سے زیادہ ہیں۔ یہ تو حیران کن ہے۔ ہاں، اور اگرچہ ذہنی بیماری کے کئی جسمانی وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ تقریباً آدھے مریضوں کے دماغی خالیات وہ بظاہر ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ ایک ماہر نفسیات نے کارنیگی کو بتایا کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ لوگ کیوں پاگل ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں بہت سے لوگ پاگل پن میں وہ اہمیت اور تکمیل پاتے ہیں جو انہیں حقیقت میں نہیں ملی۔ انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے ایک خاتون مریضہ کی۔ جی، وہ خاتون جن کی شادی ناکام ہوئی تھی، وہ محبت چاہتی تھیں، بچے، سماجی مقام، جو انہیں نہیں ملا۔ اور پاگل پن میں انہوں نے تصور کر لیا کہ طلاق ہو گئی ہے، پرانا نام واپس لے لیا ہے، ایک انگریز نواب سے شادی کر لی ہے اور اب وہ لیڈی اسمتھ ہیں، اور ہر رات ان کے خیال میں ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ او میرے خدا! اس ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر میں اسے ٹھیک کر بھی دوں نا تو شاید نہ کروں، کیونکہ وہ اس حالت میں زیادہ خوش ہے۔ تو کارنیگی کا نچوڑ کیا ہے اس سے؟ نچوڑ یہ ہے کہ اگر لوگ اہمیت کے احساس کے لیے پاگل پن تک جا سکتے ہیں تو ذرا سوچیں ہم حقیقی ایماندارانہ تعریف کے ذریعے کتنی مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ تو یہ ہمیں لاتا ہے عملی اطلاق کی طرف۔ چارلز شواب کی مثال بہت مشہور ہے۔ جی، جنہیں اینڈریو کارنیگی نے اس زمانے میں $1 ملین سالانہ تنخواہ دی تھی، بہت بڑی رقم تھی۔ انہوں نے اپنی کامیابی کا راز کیا بتایا؟ شواب کہتے تھے کہ ان کی سب سے بڑی خوبی، ان کا سب سے بڑا اثاثہ لوگوں میں جوش و خروش پیدا کرنے کی صلاحیت تھی۔ ہاں، اور اس کا طریقہ کیا تھا؟ وہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں تعریف اور حوصلہ افزائی کے ذریعے کسی شخص میں بہترین صلاحیتیں اجاگر کرنے پر یقین رکھتا ہوں۔ افسرانے بالا کی تنقید سے زیادہ کوئی چیز انسان کی امنگوں کو ختم نہیں کرتی۔ میں کبھی کسی پر تنقید نہیں کرتا، میں تعریف کرنے کا خواہش مند ہوں اور غلطی نکالنے سے گریزاں۔ اگر مجھے کوئی چیز پسند آتی ہے تو میں دل سے اس کی تائید کرتا ہوں اور خوب تعریف کرتا ہوں۔ یہ تو عام رویے کے بالکل الٹ ہے۔ ہم تو اکثر غلطی پر فوراً پول پڑتے ہیں۔ بالکل، اور اچھی بات پر خاموش بیٹھتے ہیں۔ شعاب کا مشاہدہ تھا کہ بڑے سے بڑا کامیاب ترین انسان بھی تنقید کے بجائے تعریف اور منظوری کے ماحول میں زیادہ بہتر کام کرتا ہے۔ اور اینڈریو کارنیگی خود بھی تو ایسے ہی تھے۔ جی ہاں، ان کی کامیابی کا ایک بڑا راز یہی تھا، وہ پبلک میں بھی پرائیویٹ میں بھی اپنے ساتھیوں کی دل کھول کر تعریف کرتے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کتبے کے لیے جو الفاظ تجویز کیے، ہاں، کہ یہاں وہ شخص دفن ہے جو جانتا تھا کہ اپنے ارد گرد خود سے زیادہ ذہین لوگوں کو کیسے جمع کرنا ہے۔ یہ بھی تو ایک طرح سے ان کی تعریف ہی ہے نا۔ بالکل ہے۔ اور جان ڈی راکفیلر کی وہ مثال، جب ان کے ساتھی ایڈورڈ بیڈفورڈ نے ایک غلط فیصلہ کیا۔ جی، جنوبی امریکہ میں وہ جو سرمایہ کاری ڈوب گئی تھی، کافی بڑا نقصان ہوا تھا کمپنی کو۔ تو راکفیلر نے کیا کیا؟ ڈانٹا؟ نکالا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ بیڈفورڈ نے نیک نیتی سے کوشش کی تھی۔ انہوں نے نقصان پر فوکس کرنے کے بجائے اس بات کی تعریف کی کہ بیڈفورڈ نے پھر بھی 60% سرمایہ بچا لیا۔ کمال ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو شاندار ہے، ہم ہیڈ آفس والے بھی ہمیشہ اتنا اچھا نہیں کر پاتے۔ اس سے بیڈفورڈ کا حوصلہ بڑھا۔ یہ تو بڑی کمپنیوں اور بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ کیا یہ اصول ہماری روزمرہ کی زندگی میں، گھروں میں اتنا ہی اہم ہے؟ یقیناً، بہت زیادہ اہم ہے۔ کارنیگی ایک کسان عورت کی فرضی کہانی سناتے ہیں۔ اچھا۔ کہ اس نے 20 سال تک اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پکایا، کبھی کسی نے تعریف نہیں کی۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے ان کے سامنے گھاس پھوس لا کے رکھ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ مرد جو تھے وہ غصے میں آ گئے کہ تم پاگل ہو گئی ہو۔ تو اس نے جواب دیا، مجھے کیا پتا تھا کہ تم لوگ نوٹس بھی کرتے ہو؟ میں 20 سال سے پکا رہی ہوں، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں گھاس نہیں پکا رہی۔ اگرچہ فرضی ہے، لیکن بات تو پتے کی ہے۔ بالکل، اور ایک تحقیق کا بھی حوالہ ہے کہ گھر سے بھاگنے والی بیویوں کی ایک بڑی وجہ تعریف کی کمی تھی۔ اور یہی بات شاید شوہروں پر بھی لاگو ہوتی ہو۔ ہم اکثر اپنے سب سے قریبی لوگوں کو، اپنے جیون ساتھی کو فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں، ان کی تعریف نہیں کرتے۔ یہ بات تو صحیح ہے۔ کارنیگی کی کلاس کے ایک صاحب نے بھی تو اپنا تجربہ بتایا تھا۔ بیوی نے کہا کہ 6 چیزیں بتاؤ جو میں بہتر کر سکتی ہوں۔ ہاں، اور انہوں نے تنقید کرنے کے بجائے 6 سرخ گلاب بھیج دیے۔
اور ساتھ میں لکھا کہ مجھے تم میں تبدیل کرنے کے لیے 6 چیزیں مل ہی نہیں سکتی، تم جیسی ہو ویسی ہی مجھے پسند ہو۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہ بتاتے ہیں کہ گھر میں ماحول ہی بدل گیا، بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوٹی سی مخلصانہ تعریف نے کتنا بڑا فرق ڈالا۔ واہ! اور وہ براڈ وے پروڈیوسر فلورنس زیگفیلڈ؟ جی، زیگفیلڈ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ معمولی عام لڑکیوں کو بھی سٹیج پر گلیمرس بنا دیتے تھے۔ کیسے؟ اپنی تعریف اور توجہ سے۔ وہ تنخواہیں بڑھاتے، شو کی رات ہر ایک کو پھول بھیجتے۔ وہ سمجھتے تھے تعریف کی طاقت کو۔ ہم اپنے پیاروں کے جسم کو تو خوراک دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ان کی خود اعتمادی کو اکثر بھوکا رکھتے ہیں۔ بالکل۔ عظیم اداکار الفریڈ لینڈ نے کہا تھا نا، مجھے اپنی خود اعتمادی کے لیے خوراک سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اسٹیوی ونڈر کی مثال بھی تو بہت متاثر کن ہے۔ جی ہاں، بچپن میں نابینا تھے، ایک ٹیچر نے ان کی غیر معمولی سماعت کی تعریف کی، کلاس میں چوہا ڈھونڈنے میں مدد مانگے، اور وہ لمحہ ان کی زندگی بدل گیا۔ جی، وہ خود کہتے ہیں کہ تعریف کے اس ایک لمحے نے انہیں ایک نئی سمت دی، ایک نیا اعتماد دیا۔ یہ سب سن کر کچھ لوگ شاید سوچیں کہ بھئی یہ تو چاپلوسی ہے، خوش آمد ہے۔ کیا یہ واقعی کام کرتی ہے، خاص طور پر سمجھدار لوگوں پر؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور کارنیگی اس پر بہت واضح ہیں۔ وہ کہتے ہیں تعریف اور خوشامد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ان کے نزدیک خوشامد کیا ہے؟ خوشامد وہ کہتے ہیں سطحی ہوتی ہے، غیر مخلص ہوتی ہے، خود غرضی پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ بس اوپر کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ ذہین لوگوں پر، سمجھدار لوگوں پر شاذ و نادر ہی کام کرتی ہے۔ وہ پہچان جاتے ہیں۔ تو پھر تعریف کیا ہے؟ تعریف مخلص ہوتی ہے، دل سے نکلتی ہے، بے غرض ہوتی ہے۔ یہ کسی کی حقیقی خوبی کو سراہنا ہے۔ خوشامد زبان سے ہوتی ہے، تعریف دل سے۔ خوشامد نقلی کرنسی کی طرح ہے، تعریف اصلی۔ میکسیکو کے جنرل اوبریگون کا قول بھی تو ہے اس بارے میں۔ جی، کہ حملہ کرنے والے دشمنوں سے نہ ڈرو، خوشامد کرنے والے دوستوں سے ڈرو۔ اور کنگ جارج پنجم نے اپنے دفتر میں لکھا تھا، مجھے نہ سستی تعریف دینا سکھاؤ، نہ لینا۔ خوشامد اصل میں سستی تعریف ہی ہے۔ ایمرسن نے بھی تو کچھ کہا تھا اس بارے میں۔ ہاں، ریلف والڈو کیوڈوزن نے کہا، آپ جو زبان بھی استعمال کریں، آپ وہی کہہ سکتے ہیں جو آپ ہیں۔ مطلب اگر آپ اندر سے مخلص نہیں ہیں تو آپ کی باتیں کھوکھلی لگیں گی۔ تو اگر ہم مخلص ہیں تو خوشامد کی ضرورت ہی نہیں؟ بالکل۔ اگر ہم واقعی دوسروں کی خوبیوں پر غور کریں، ان کی اچھائیوں کو دیکھیں، تو ہمیں جھوٹی خوشامد کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت اپنے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا وقت نکال کر دوسروں کی اچھائیوں پر، ان کی کوششوں پر غور کریں، تو مخلصانہ تعریف خود بخود نکلے گی۔ تو عملی طور پر روزمرہ زندگی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس اصول کو کیسے اپنائیں؟ عادت ڈالنی چاہیے، تعریف کرنے کی عادت۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بچوں نے کوئی ڈرائنگ بنائی، اس کی تعریف کریں۔ ریسٹورنٹ میں کھانا اچھا لگا، شیف کو بلا کر بتائیں۔ دکاندار نے اچھی سروس دی، اس کا شکریہ ادا کریں، تعریف کریں۔ جی، اپنے کولیگ نے کوئی مدد کی، اس کو سراہیں۔ ہر کوئی، چاہے وہ کوئی بڑا آفیسر ہو یا عام مزدور، دوست ہو یا گھر والا، ہر کوئی تعریف کا بھوکا ہے۔ یہ وہ لیگل ٹینڈر ہے جسے ہر روح پسند کرتی ہے۔ وہ پیم ڈینم والی مثال بھی تو ہے نا، صفائی کرنے والے کی کارکردگی بہتر کی۔ ہاں، وہ صفائی کرنے والا جو کام ٹھیک سے نہیں کرتا تھا، بجائے اس پر تنقید کرنے کے، پیم نے اس کے کسی ایک چھوٹے سے اچھے کام کی تعریف کی۔ اور اس سے فرق پڑا؟ بہت فرق پڑا۔ وہ بہتر کام کرنے لگا۔ تعریف نے وہ کام کیا جو ڈانٹ ٹپٹ یا شکایت نہ کر سکی۔ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر، ان کی بے عزتی کر کے انہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل نہیں۔ وہ پرانی کہاوت ہے نا جو کارنیگی نے اپنے آئینے پر لگا رکھی تھی، کون سی والی؟ میں اس راستے سے صرف ایک بار گزروں گا، لہٰذا جو بھی اچھا کام میں کر سکتا ہوں یا جو مہربانی کسی انسان پر کر سکتا ہوں، مجھے ابھی کرنے دو۔ مجھے اسے ملتوی یا نظر انداز نہ کرنے دو، کیونکہ میں اس راستے سے دوبارہ نہیں گزروں گا۔ واو، بہت گہری بات ہے۔ جی، تو ہمیں مہربانی اور تعریف کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر خلاصہ کیا ہوا کارنیگی کے اس دوسرے اصول کا؟ ایمرسن کا وہ قول یاد رکھیں، ہر شخص جس سے میں ملتا ہوں کسی نہ کسی لحاظ سے مجھ سے برتر ہے، اس میں اس سے سیکھتا ہوں۔ اگر یہ ایمرسن جیسے عظیم انسان کے لیے سچ تھا تو ہم سب کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ سچ ہے۔ ہمیں اپنی کامیابیوں اور اپنی ذات کو تھوڑا بھول کر دوسروں میں اچھائی تلاش کرنی چاہیے۔ اور پھر خوشامد کو بھول جائیں۔
ایماندارانہ مخلصانہ تعریف کریں، جیسا شعاب نے کہا تھا، دل کھول کر تائید کریں اور خوب تعریف کریں. ہارٹی ان اپریبیشن اینڈ لیوش ان پریز. یہی ہے کارنیگی کا دوسرا اصول، ایماندار اور مخلصانہ تعریف کریں. بالکل. تو آج کی اس سارے گفتگو سے جو اہم بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ انسانی رویے کو سمجھنے اور اس پر مثبت طور پر اثر انداز ہونے کی جو چابی ہے نا، جی، وہ لوگوں کے اندر اہمیت کے احساس کو تسلیم کرنے اور پھر سچی دل سے تعریف کرنے میں ہے. یہ تنقید یا جھوٹی چاپلوسی سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. بالکل، یہ ایک بہت ہی بنیادی اور طاقتور اصول ہے. اور یہ جاننے کے بعد سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ یہ چھوڑتے ہیں جی کہ آج وہ کون سا ایک چھوٹا سا مگر مخلصانہ تعریفی عمل ہے جو وہ اپنے ارد گرد کسی کے لیے کر سکتے ہیں. ہاں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بیوی، شوہر، بچہ، دوست، ساتھ کام کرنے والا یا شاید کوئی اجنبی ہی صحیح. ایک چھوٹی سی مخلصانہ تعریف، شاید یہ چھوٹی سی کوشش کسی کا دن بنا دے. بالکل، یہ شاید اس کے رویے میں، اس کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی کی لہر پیدا کر دے. اس پر غور کیجیے گا.